يا أيها الذين آمنوا إن تذكروا الله يذكركم ويثبت أقدامكم وإن يذكركم الله فلا غالب لكم ومن يحصركم فقد الذي يذكركم بقاله وعلى الله قال الله سبحانه وتعالى وينصرن الله میرے محترم ہمارے جتنے چھوٹے بڑے مسائل ہیں یا انفرادی یا اجتماعی جتنے مسائل ہیں پوری امت کے اعتبار سے یا ہمارے دنیاوی یا اخروی جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل صرف اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی ہمارے سارے چھوٹے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو نہ ہمارا کوئی بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے نہ کوئی چھوٹا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ بنیادی بات ہے سمجھنے کی اور پوری امت کو سمجھانے کی کہ ہمارے تمام تر مسائل کا حل صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا ذابطہ اللہ کی مدد ہے. پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو حق پر حق حالت میں جمع کے بدل نہ ڈالے. تو جو فرمایا دوسری آیت میں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارے پر غالب نہیں آ سکتی. اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے اور میں کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اور ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گی. اللہ کی مدد سے ہمارے ساتھ ہونے کا پوری امت کے ساتھ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کی دین کی مدد ہے. اگر اللہ کی دین کی مدد کا کام صحیح طریقے سے ہو گیا اور پورا ہو گیا تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی اور اللہ کی مدد سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ہماری ہدایت کا ہے. یہ کہ ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. جو ہدایت کے ساتھ جیے گا اور جو ہدایت پر مرے گا اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے. اور جو ہدایت کے بغیر جیے گا یا بغیر ہدایت کے مرے گا اللہ نتیجتاً اس کی دنیا بھی اجاڑ دیں گے اور اس کی آخرت بھی اجاڑیں گے جس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی. ہمارا اور پوری امت کا اور انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا ہے. تو فرمایا ہدایت کا مسئلہ جو حل ہوگا وہ اللہ کی مدد سے ہوگا. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فرمایا جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ ہو گیا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. اور میں آپ دیکھیں گے کہ فوج کی فوج جماعتوں کی جماعتیں قوم کی قوم ملک کے ملک اللہ کے دین کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. تو اللہ کی مدد سے کام کرنے والوں کو اللہ ہدایت کا وہ مقام عطا فرمائیں گے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. اور اللہ کی یہاں ہدایت کا پسندیدہ مقام وہ ہے جس سے ہر انسان کو فرائض پر کھڑے ہونے کی طاقت مل جائے. اللہ کی طرف سے جو چیزیں فرض کی گئی ہے ان سارے فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت جو ملے گی وہ ہدایت کی قوت سے ملے گی. ایسے اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان تمام حرام چیزوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. دین کی محنت کے جتنے تقاضے جس شکل میں بھی آئے ان سارے تقاضوں کو پورا کرنا آسان ہو جائے. اتنی ہدایت کا حاصل کرنا ہر انسان کے لیے فرض عین ہے. جو اسے فرائض پر کھڑا کر دے
حرام سے بچا دے اور دین کے تمام تقاضوں پر ہر حال میں اس کو کھڑا کر دے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ہدایت کا وہ مقام عطا فرمائیے جو اللہ کیا پسندیدہ ہے. دوسرا، ہر انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ضروریات کی زندگی آسانی کے ساتھ پوری ہو جائے اور حلال طریقے سے پوری ہو جائے، حرام میں ہاتھ نہ ڈالنا پڑے اور بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑ کر تھکنا نہ پڑے. تو ضروریاتی زندگی ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کے بعد. تو فرمایا ضروریاتی زندگی کو اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیں گے اور حلال طریقے سے ایسے دے دیں گے کہ اس کے لیے بہت زیادہ آدمی کو تھکنا نہیں پڑے گا، بلکہ آسانی کے ساتھ اس کی ضروریات پوری ہو جائے گی. تیسرا انعام اللہ کی مدد سے یہ ہوگا کہ زندگی میں بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، پوری امت کے اعتبار سے بھی. تو فرمایا تیسرا انعام اللہ کی مدد سے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام تر الجھنوں کو ختم فرما کر عافیت کے حالات پیدا فرما دیتے ہیں. اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. جب عافیت زندگی میں آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کی مدد سے یہ تین انعام ملیں گے. ایک ہدایت کا انعام ملے گا، ایک ضروریات کی زندگی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے اور اللہ الجھنوں کو ختم فرما کر عافیت کی زندگی عطا فرما دیں گے. یہ سارے کام کرنے کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے. اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا راستہ اللہ کے دین کی مدد ہے. اور اللہ کے دین کی مدد میں دو باتیں ہیں. ایک تو اللہ کے دین کی مدد کا کام صحیح بھی ہونا چاہیے اور پورا بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ محنت صحیح نہیں ہوگی تو محنت نہیں بنے گی، محنت پوری نہیں ہوگی تو ادھوری سے اپنی محنت پر پورا نتیجہ کبھی ظاہر نہیں ہوگا. اللہ کی مدد تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ محنت صحیح بھی ہو اور محنت پوری بھی ہو. اس لیے کہ اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ کرنے کے لیے محنت کی ایک مقدار متعین کیا ہے. ہم نہیں جانتے، اللہ اس کو جانتے ہیں. جیسے دنیا کے نظام میں ہے کہ سورج مشرق سے لے کر مغرب تک کی مسافت کو اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، جتنے سیکنڈ میں پوری کرے گا. یہ اللہ کی تقدیر ہے. یہ درخت 4 سال میں پھل دے گا، یہ اللہ کی تقدیر ہے. بچہ 9 مہینے میں اپنی ملکت کو ماں کے پیٹ میں پوری کرے گا، یہ اللہ کی تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے مقداریں بنائی ہوئی ہے. ایک صحیح محنت کی مقدار اللہ کے علم میں طے ہے. جب صحیح محنت وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ کی مدد صاف ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ محنت کو صحیح کیا جائے اور محنت کو اس مقدار تک پہنچانے کی محنت اور کوشش کی جائے. ایک گٹلی آپ زمین میں دفن کرتے ہیں تو ہمارے ذمہ اتنا ہی ہے کہ گٹلی کو زمین کے اندر میں صحیح طریقے سے اگایا جائے. اگر آپ زمین پر ڈال کر آئیں گے تو اگے گی نہیں. اگر 5 میٹر زمین کے نیچے ڈال دیں گے تو وہ گٹلی اگے گی. تو ہمارے ذمہ اتنا ہے کہ گٹلی صحیح طریقے سے زمین میں رکھنا. باقی درخت کون بناتے ہیں؟ درخت صرف اللہ بناتے ہیں اور اگاتے ہیں. اس کا صحیح جگہ رکھنا یہ انسان کے بس میں ہے اور انسان اللہ بناتے ہیں. ایسا ہی محنت کو صحیح کرنا اور محنت کو اس کی مقدار مطلوب تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ہے. اسی لیے آپ اندازہ لگائیں حضور پاک علیہ السلام کی بعثت زمانے جاہلیت میں ہوئی. آپ کی بعثت جب زمانے میں ہوئی ہے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کا نام دیا جاتا ہے کہ جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی. اس سے آگے گمراہی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے اور اس سے آگے جہالت کا تصور نہیں ہو سکتا.
بیت اللہ جو توحید کا ایک ہی مرکز زمین پر تھا، اس پر 360 فٹ رکھے ہوئے تھے. آپ انداز لگاؤ پوری دنیا میں گمراہی کا کیا حال ہوگا. اس سے حالات میں آپ کی بحثت ہوئی اور جہالت بھی آخری درجے کی کہ بیت اللہ کا طواف مرد بھی ننگے کر رہے دن میں، عورتیں بھی رات کو ننگا طواف کر رہے تھے. آخری درجے کی جہالت، یہاں تک کہ 650 سال کی وہ جہالت تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس کے اندر میں کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے. اور انسانوں پر کتنی لائن کی بھی انسانیت کی لائن کی کوئی محنت نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں گمراہی انسانوں میں آخری جگہ کی اور جہالت آخری لگی. ایسی جہالت اور گمراہی میں آپ نے کام شروع فرمایا اور ایک ایک آدمی کے پاس جانا شروع فرمایا. جہاں ملے وہاں جانا شروع کیا. بازاروں میں ملے، ان کے ناچوں میں ملے، ان کے مکانات پر ملے، ان کے میلوں میں ملے، وادی کی گھاٹیوں میں جو ہاتھی ہاتھ کے لیے آیا کرتے تھے جاہلیت کے طریقے پر، وہاں پر کر کے کہ جہاں لوگ ملے وہاں جا کر آپ نے ان سے ملنا شروع کرنا اور ان کو یہ بات فرمائی میں یقینی میں انصرونی وہ ہے جو میری مدد کرے تاکہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں اور اس کے بدلے میں کوئی مدد ملے. اور آپ نے پورے جہاں بھی گئے انسانوں کو توحید کی دعوت دیا کہ ایک اللہ کو مان لو اور ایک اللہ کی عبادت کر لو، دنیا آخرت دونوں بن جائے گی. آپ کی دعوت پر جو جائزین کو قبول کرتا گیا اس کو بھی آپ محنت میں اپنے ساتھ شریک فرماتے گئے اور ایمان کو قبول کرنے والے بھی محنت میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے چلے گئے. اس لیے کہ آپ کے بعد میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے، اس لیے محنت کا رخ آپ نے یہ اختیار فرمایا کہ بس اپنے نفیس کام کے لیے کتنا تھکنا تھا اس سے زیادہ اپنے آپ کو آپ نے تھکایا اور اس تھکانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ساتھ میں سوالات کا مجمع تیار فرمایا. اس لیے کہ محنت کا صحیح رخ یہ ہی آپ کو بڑا کام دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. اتنا بڑا کام آپ کے ذمہ ہے اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو 23 سال کا زمانہ دیا گیا. 23 سال کے زمانے میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ہمارے پاس آنا ہے. اس کے لیے آپ کے بعد اپنے نفیس اپنے آپ کو انتر دین کے لیے تھکایا اور آپ نے پورے حجاز میں کام فرمایا. 23 سالہ دور نبوت میں آپ کا لمبے کے سفر کا سفر تبوک تک کا ہے، لیکن آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے. تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں سوالات صحابہ کا مجمع تیار فرمایا اور صحابہ کا مجمع ایسا تیار فرمایا کہ ان کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی. صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرقان بالنہار اور رحمان باللیل، بسام بالنہار اور بسام باللیل. فرمایا صحابہ کی جماعت کون سی ہے؟ فرمایا صحابہ وہ ہے کہ جو دین کے سوار ہے، دین کو گھوڑے کی کچھ پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں. اور فرمایا راتوں کے عبادت گزارے، کانوں قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. فرمایا راتوں کو یہ بہت ہوتی نفس ہوتے اور آخری راتوں میں اٹھ کر دن بھر اپنے آپ کو بتا کر تھکا کر کے اللہ کے ساتھ استغفار کرتے ہیں. دکھلا دو وہ نمبر. فرمایا بسام بالنہار وبسام باللیل. آپ کون ضلع چھوٹا دکھو گا؟ دن کو ہر اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ ہونے والے ہیں. آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم اور داعی بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا. دین کا اکثر وقت دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا اور رات کا اکثر وقت اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑا ہونے میں قرآن کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے میں خرچ ہوتا تھا.
یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر برف آ جاتے تھے. اور یہی دونوں باتیں 100% صحابہ میں آپ کے عملے میں منتقل ہوئی. جو آپ کا دین تھا وہ صحابہ کا دین، جو آپ کے رات تھی وہ صحابہ کی. آپ کے ساتھ یہ صحابہ کی جماعت جو ایمان کو کر دی گئی وہ آپ کے ساتھ محنت سے شریک ہوتی ہے. یہاں تک کہ 23 سالہ دور نبوت میں کام صحیح طریقے سے اس مقدار تک پہنچ گیا جو اللہ کے علم میں طے تھی کہ صحیح کام اتنا کرنا ہے. تو اتنا کام ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھوں کعبوں میں آ گیا. صحابہ کی جماعت بہت کروڑوں میں نہیں ہے بلکہ آخر میں چند لاکھ تک پہنچے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بدر میں تو 313 ہی ہے، پھر اس کے بعد لاہور میں تقریباً 700 ہے، حدیبیہ میں تقریباً 1400 ہے، فتح مکہ میں 10,000 ہے، تبوک کے اندر میں 30,000 ہے، اور حج الوداع میں تقریباً 1,000 کا مجمع ہے. تو مجمع تھوڑا سا ہے لیکن تھوڑے سے مجمع کے ہاتھوں بڑی قربانی کے ذریعے سے اس محنت تک پہنچنا ہو گیا جو محنت اللہ کے علم میں سے تھی اپنی مدد کے اتارنے کے لیے. جس کے نتیجے میں ایک چھوٹے سے مجمع کے ہاتھوں اور کم سے کم وسائل والی جماعت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام دنیا میں لیا کہ دنیا میں انسانیت کی ہدایت کا کام اللہ نے ان کے ہاتھوں لیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ 25 سال کی محنت کے نتیجے میں آسان فرما دیا. 23 سال نبوت کا زمانہ ہے اور 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ ہے جس میں لگنا ہی لگنا ہے، مٹنا ہی مٹنا ہے، کھپنا ہی کھپنا ہے. اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا دیا حضرت عمر کی خلافت سے لے کر بعد تک کہ صدیوں تک کے لیے وہ اور ان کے اولاد کھاتی اور کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں گیا. ہماری تاریخ پڑھے صدیوں تک کی ان کی قربانی کے اثرات صدیوں تک ان کے اولاد میں ملے گی اور ان کے اولاد میں آپ کو باہر ملے گی. اتنا بڑا کام ہو گیا کہ اللہ نے اس کی تنگی ترسی کو ختم کر دیا. اللہ کے شروع کام ہے تو گمراہی آپ کے ذریعے کی ہے، شروع کام ہے تو تنگی ترسی آپ کے ذریعے کی ہے. کتابوں میں کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت میں ایک چمڑا ہاتھ لگا، اس کو آگ میں جلا کر کے اس کی راکھ بنا کر پی کر اپنی بھوک مٹائی. یہ کام کا شروع زمانہ ہے. کپڑوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں تاکہ قدر نہ پڑ جائے. پوری سب کی سب مسجدیں بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. ایک سواری پر 10 سوار باری باری سوار ہوتے ہیں اور پیدل چلتے ہوئے ان کے پیر پھٹ گئے جس کی وجہ سے تیسرے باندھ کر کے چل رہے. اتنی تنگی ترسی میں کام شروع ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 25 سال کے عرصے میں اتنا دیا کہ صحابہ ہزاروں سال تک دنیا کے راستے سے دنیا پر محنت کرتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے صرف 25 سال کی محنت کے عرصے میں ان کو دیا ہے. اسی کے ساتھ میں کام کی شروعات یہ ہے کہ چاروں طرف مخالفت ہے، اپنے بھی مخالف ہے، پرائے بھی مخالف ہے. چاروں طرف اس بات کا پروگرام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو دنیا میں چلانا چاہتے ہیں وہ چلنی نہیں چاہیے. اس کے لیے جتنی طاقت لگا سکتے ہیں اتنے لگا دیا. یہاں تک کہ مکہ آنے والوں کو بھی منع کر دیا کہ اس کی بات کو نہیں سننا، اس کی بات میں جادو ہے. غرض یہ کہ جتنی تدبیر ہو سکتی تھی آپ کے کام کو روکنے کی وہ ساری تدبیریں مخالفت میں انہوں نے استعمال کر دیا. لیکن ان ساری مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو دنیا میں چلا دیا اور ایسے حالات عافیت سے بنا دیے کہ کوئی بحری نگاہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا. اللہ نے اتنی روزی عطا فرمائی کہ مدینہ میں سارے زکات کے دینے والے ہیں، کوئی زکات کا لینے والا نہیں ہے. اور پوری دنیا میں بڑی سی بڑی کوئی طاقت ان کی طرف آپ اٹھا کر نہیں مل سکتی ہے. اور صحابہ کے بارے میں فرمایا خالی کر جو بے مقتدی تمہیں چلے تم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. اس لیے صحابی ایک اللہ والوں کے خواب میں آ کر یوں کہا کہ فلاں نے اگر ہم نے چاہے بھی زندہ ہوتا تو اللہ کا دین ایسا نہیں ملتا جیسے آپ لوگوں کی موجودگی میں مل رہا ہے.
اس لیے میرے دوستوں ہدایت کا یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرما دیا جو اللہ کیا پسندیدہ تھا، اس لیے پورا قرآن پورا عمل کے ساتھ ان کی زندگی میں زندہ تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے قانون کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر چلتی پھرتی اللہ کی کتاب دے۔ اگر قرآن سمجھنا ہوتا تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے سمجھا جا سکتا تھا، اسی لیے اس کی دعوت کی اسلم و تسلم ہو، کہا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی، کہا کہاں سے اسلام؟ فرمایا کون مثلا ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہماری ہر چیز پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے۔ اللہ ہمارے دین سے راضی ہے، رات سے راضی ہے، اللہ ہماری خلوت سے بھی راضی ہے، جلوت سے بھی راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات سے بھی راضی ہے اور ہماری معاشرت سے بھی راضی ہے، ہمارے اخلاق سے بھی راضی ہے، ہماری عبادت سے بھی راضی ہے اور ہمارے ایمان سے بھی راضی ہے۔ ہماری ہر چیز پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہے۔ اس سے ہمارے جیسے ہو جاؤ تو پھر اللہ کی رضا سے السلام علیکم سر، میسج گیا تھا سر دوسرے کو، میسج گیا ہے۔ زبردست طاقت رکھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو بالا پوری امت پر رحم فرما کر اور ساری انسانیت پر رحم فرما کر کے اللہ نے یہ عظیم کام مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے امت کو عطا فرمایا۔ دیکھ رہے پر اور گھنٹوں گھنٹوں رات کو جا کر اللہ کے سامنے آنسو بہانے پر اللہ تعالیٰ نے عظیم کام ان کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کے کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام، اور یوں فرمایا کہ اللہ نے مجھے قرن اول کا ہیرا عطا فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا جو حکم اللہ نے کیا تھا، اللہ نے وہ کام مجھے دوبارہ عطا فرمایا، جو فرمایا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، 1500 روپیہ دیجیے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرنے کرتے دین کی اس مقام تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت میں امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہماری مسجد قلعہ چارمینہ نہیں بنایا، اندرون بیرون نہیں بنایا، یہ ہمارے وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ بنایا ہے۔ ہماری مسجد فرمایا وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے امت دوبارہ وہاں تک ہلو، پہنچ جائے۔ اس محنت کے ذریعے السلام علیکم چاچا۔ 1500 روپیہ ہے۔ مولانا کو اس محنت کی طاقت کا اندازہ تھا ٹھیک، کہ پہلے دن جب بات شروع کی گئی ہے تو کوئی ماننے والا نہیں ہے، اچھا، اور پھر تیسرا بڑا کام ہو گیا، ایک مجمع بھی تیار ہو گیا، ایک ماحول بھی تیار ہو گیا۔ اتنا بڑا کام جس عرصے میں شروع ہوا ہے، شروع ہو کر کے تکمیل تک پہنچا ہے، اللہ نے وہ کام کی عطا فرمایا۔ اس کام کی طاقت کا اندازہ تھا، جس سے انہوں نے محنت کی یہ منزل ہماری طے کروائی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بھی صحابی بن جائیں گے، صحابی اب کوئی نہیں بنے گا، لیکن یہ قیامت تک ہو سکتا ہے کہ ایمان والے صحیح محنت کے راستے سے اور محنت پوری کرنے کے راستے سے ان بنیادوں تک پہنچ جائے جو بنیادیں اللہ نے صحابہ میں زندہ فرمائی ہیں، اور صحابہ میں جو بنیادیں زندہ ہوئی ہے اور ان بنیادوں کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، قیامت تک جب بھی امت کے موجود بھی طبقے میں اور بنیادیں زندہ ہوگی تو اللہ اس مجمع سے ایسے ہی کام لیں گے جیسا اللہ نے صحابہ سے کام کیا۔ اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے۔ تمہارے یاد ہو تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا ہے کہ کتنے لشکر ہے، کہ اللہ کا کون سا لشکر صاف ہو جائے گا کہ جن کی کمی جس کی وجہ سے دور ہو جائے گی۔ اور فرمایا اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت تمہاری قوت کے ساتھ ملا کر کے تم کو قوی بنا دیں گے، جیسے تم قوت ملا قوت ہی کو۔
اور میں اپنی قوت کو تمہاری قوت کے ساتھ ملا کر کے تم کو کبھی بنا دیں گے، اور اللہ تم سے وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے آڑے آ نہیں سکتی ہے، اللہ کے فیصلے کو روک نہیں سکتی، بدل نہیں سکتی۔ تو صحابہ نے کیا بنیادیں زندہ ہوئی؟ اور میں 100% صحابہ نے 2 بنیادیں زندہ کی۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ 100% صحابہ کی زندگی میں پایا جاتا تھا، اس لیے کہ دین جب پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے سارے وعدے پورے ہوں گے، اور اگر دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقل مصیبت آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو مصیبتیں بھی تمہاری چاروں طرف منڈلا رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے اور غلط کاموں کی وجہ سے ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب ایک تو دین پورا حقیقت کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ نے وعدے دنیا کے بھی کیے ہیں اور آخرت بھی کیے ہیں کہ آخرت میں یہ انعامات ملیں گے، دنیا میں یہ ملیں گے، دنیا کا عزت، دنیا میں سر بلندی، آپس میں محبوبیت، دلوں میں اطمینان، اور اسی کے ساتھ میں فراوانی کے ساتھ حلال رزق کی فراوانی اور اللہ کی طرف سے عافیت کے حالات کے سارے وعدے دنیا میں بھی پورے ہو کر کے حیات طیبہ اللہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی جنت کی شکل میں اور اللہ کی رضا کی شکل میں دے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا، پہلی بنیاد یہ 100% صحابہ میں زندہ کی۔ دوسری بنیاد صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان کی اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں، ایک لگانے کا تقاضا ہوگا تو ایک لگائیں گے، گھرانہ لگانے کا تقاضا ہوگا تو گھرانے کو لگائیں گے، 1000 لگانے کا تقاضا ہوگا تو 1000 گانے لگائیں گے، اور اگر موقع آئے گا پورے مدینہ کو داؤ پر لگانے کا تو پورے مدینہ کو آپ کی حمایت سے اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے پورے مدینہ کو لگانا ہے۔ اپنی جانوں کو بے قیمت بنایا ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں، اپنے مالوں کو بے قیمت بنایا ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں، کہ اللہ کے دین کے لیے 100 کا تقاضا ہوگا تو 100 لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، لاکھ لگانے کا تقاضا ہے تو لاکھ لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی نسبت پر جب پورا لگائیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ ہم کو اپنے خزانے سے اتنا دیں گے کہ کھاتے کھلاتے تھک جائیں اور ختم ہو کر کے رہیں۔ یہ دوسری بنیاد کی جو 100% صحابہ میں زندہ ہوئی۔ ہماری اس محنت کی منزل بھی یہ ہے کہ کام کرنے والے اس کام کو کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے اور ہماری جان مال اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بن جائے۔ جب یہ 2 چیزیں ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ اس کے لیے 2 بنیادیں ہیں، ایک پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے، دوسرا جان مال اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بن جائے۔ یہ ہماری منزل ہے۔ جب اپنی منزل کو سامنے رکھیں گے تو زندگی کا لمبا سفر ہے، یہ تبلیغ 4 مہینے چلنے کی نہیں ہے، یا اندرون یا بیرون کی نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کرنے کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہو، کب تک؟ فرمایا موت تک لگے رہو۔ تو پوری زندگی کرنے کا کام ہے اور اسی پر مرنے کا کام ہے۔ فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا مسلمان ہو کر کے مریو اور فرمانبردار ہو کر کے مریو اور کام کرتے ہوئے مریو۔ تو لمبا سفر ہے، جب آدمی کی منزل سامنے ہوگی تو آدمی سفر کی صحبتوں سے تھکے گا بھی نہیں، بیٹھے گا بھی نہیں، راستہ بدلی بھی نہیں کرے گا۔ جب آدمی کو منزل سامنے ہوتی ہے تو راستے کی صحبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کی منزل ممبئی ہے، دلی آیا ہوا ہے،
دلی سے بمبئی جانے کے لیے کتنی بھی راستے میں اس کو تکلیف آئے، نہ راستے میں اترے گا نہ بیٹھے گا. اس کو معلوم ہے کہ جب بمبئی پہنچ جاؤں گا تو میری ساری تھکان اتر جائے گی. میرا وہاں گھر ہے، میری بیوی ہے، بچے ہیں، میرے ایئر مقامات ہے، گاڑیاں ہے، تو میری ساری سہولتیں وہاں ہیں، ساری تھکان ختم ہو جائے گی. تو منزل جب سامنے ہوتی ہے تو آدمی جان پر کھیل کر کے پہنچ جاتا ہے. اور جب آدمی کے سامنے منزل نہ ہو تو راستے کی صحبتوں سے تھک ہار کر یا تو بیٹھ جاتا ہے یا راستہ بدل دیتا ہے کہ ہمارے بس کا نہیں. اب دیکھ لو کتنوں نے راستہ بدل دیا. تبلیغ میں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے اور کہاں گئے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ اپنی منزل آگے کی بنایا نہیں صحابہ. ورنہ جو صحابہ کو منزل بنائے گا ایک تو رضائل سے پاک رہے گا، چاہے اتنا بھی محنت سے کر ڈالے گا کبھی اس کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ میں نے بہت زیادہ کر لیا. صحابہ کی زندگی کے سامنے رکھنے کی یہ برکت ہوگی، بلکہ ہر قربانی پر پہنچ کر یہ کہے گا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا، منزل بہت آگے ہے، صحابہ نے بہت آگے کیا. ایک تو رضائل سے پاک رہے گا انشاءاللہ، دوسرا کبھی تھک ہار کر بیٹھے گا بھی نہیں اور راستہ بدلی بھی نہیں کرے گا. اس لیے اپنی منزل ہم کو صحابہ کو بنانا ہے اور بن کر کے اس محنت میں کرنا ہے. اب میرے محترم دوستو، ہماری محنت کے دو رخ ہیں. ایک رخ نقل و حرکت ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا ہی، دعوت دیتے ہوئے پھرنا، دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرنا، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرنا، اپنی اور جان مال کو اللہ کے مخلوق پر راحت خرچ کرتے ہوئے اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرنا. ایک محنت کا یہ رخ ہے. اس لیے کہ آپ نے 23 سال میں 2 جماعتیں بنائی، یا تو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے. یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کی تو 2 ہی حالتیں ہوتی ہے، یا تو اللہ کے دین کے لیے دیر اور دور کے لیے پھر رہا ہوگا، یا پھر کر واپس آ گیا ہے تو یہ مقامی محنت میں ہوگا، تیسری کوئی اس کے لیے نہیں. مقامی محنت گھر کاروبار کے ساتھ ہے، اور نقل و حرکت کا زمانہ جو نکلنے کا زمانہ ہے یہ کلی طور پر فارغ ہو کر کرنے کا زمانہ ہے. تو فرمایا اس محنت کے 2 رخ آپ نے طے فرمائے، ایک مہاجرین انصار ہجرت ہے اور ایک نصرت ہے. تو نقل و حرکت ہجرت سے مشابہ ہے اور مقامی کام نصرت سے مشابہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے، اور جو اس کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو. تو اللہ کی رضا کا راز ان 2 جماعتوں کے پیچھے چلنے میں مضمر ہے، یا تو نقل و حرکت کی مشابہت ہو یا پھر مقامی محنت کے ساتھ نصرت سے مشابہ ہو. یہی محنت کی 2 شکلیں جو قرن اول میں تھی، اللہ نے ہمارے زمانے میں وہ دونوں محنت کی شکلوں کو زندہ فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے. اور اس محنت کے جو اعمال اس زمانے میں تھے، اللہ نے محنت کے وہی اعمال ہمارے زمانے میں زندہ فرمائے. آج کے زمانے میں دعوت ہے، علم ہے، ذکر ہے اور اخلاق ہے. صحابہ ان 4 اعمال کے ساتھ پھرے ہیں اور ان 4 اعمال کے ساتھ مقامی محنت نے اپنے آپ کو لگایا ہے، جس کے راستے سے یہاں سطح تک یہ پہنچے. تو وہی اعمال نبوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے اور اس کے لیے محنت کے وہ 2 رخ عطا فرمائے جو 2 رخ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ذریعے سے امت میں زندہ فرمائے. اب میرے دوستو، ہماری ذمہ یہ ہے کہ ایک تو محنت کو صحیح کیا جائے اور ایک محنت کو پوری کر کے اس سرکار تک پہنچا جائے جو اللہ کے علم میں چاہیے. تو محنت کے صحیح کرنے کی کیا بنیاد ہے؟ محنت کی صحیح کرنے کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس محنت کے سارے اعمال کو قربانی کے ساتھ کیا جائے. اس کے ساتھ کیا جائے قربانی کے ساتھ. تو قربانی کے کیا معنی ہے؟ قربانی کے معنی ملنگ پنے کے نہیں ہے کہ آدمی گھر کاروبار کو چھوڑ کر کے پوری زندگی تبدیل میں گر رہا ہے، یا کسی کو نہ پکڑ لیا
فرمایا اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ رہبانیت نصارہ کا مزاج ہے اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے. نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ ہو جائے. فرمایا نفسانیت ہے جو یہود کا مزاج ہے اور اسلامی دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی، کاروباری زندگی ہوگی، لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. یہ دو ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے. ایک عبادت ہے، ایک دعوت ہے، ایک دین ہے اور ایک دین کی محنت ہے. کا زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ ورنہ زندگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب اللہ کے دین کا کوئی حکم آ جائے یا اللہ کے دین کی محنت کا کوئی تقاضا آ جائے اور جی نہیں چاہ رہا ہے تو بھی اس تقاضے کو پورا کریں گے اور اس حکم کو پورا کریں گے، اور جی چاہے گا تو بھی حکم کو پورا کریں گے، فرصت ہوگی تو بھی کریں گے اور مجبوری ہوگی تو بھی کریں گے. اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور حکم کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی دنیاوی کاموں کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا اس کو کریں گے. اسی کا نام قربانی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قربانی صرف آگے پیچھے کرنے کا نام ہے کہ رات کو اچھی طرح سو رہے ہیں اور اذان کی آواز ہوئی فجر کی تو اپنے لحاظ کو ہٹا کر وضو کیا، مسجد کی طرف چلے گئے، اس کا نام قربانی ہے. کہ اپنی نیند کو قربان کیا حکم کے پورا کرنے کے لیے. ایک مثال کیا میں نے، ایسے ہی اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں جو کبھی راحت سے ٹکراتے ہیں، کبھی جی چاہیے سے ٹکراتے ہیں، کبھی خواہش سے ٹکراتے ہیں. ایسا ہی دعوت کے تقاضے بھی آتے ہیں جو کبھی جی چاہیے سے ٹکراتے ہیں، جی نہیں چاہتا اس کو کرنے کو، کبھی جو ہے راحت سے ٹکراتے ہیں، کبھی دنیاوی کاموں سے ٹکراتے ہیں. تو ان دنیاوی کاموں کو اور اپنے راحت کو آگے پیچھے کرنا، دین کے اور دین کی محنت کے تقاضوں کو اور حکموں کو اول نمبر پر رکھنا، اس کا نام قربانی ہے. تو جب قربانی کے ساتھ کریں گے تو اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ روزانہ ہدایت میں ترقی ہوگی. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے دینے کا سب سے بڑا سبق جو قرآن میں بتا دیا گیا وہ مجاہدہ بتایا گیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جو ہماری راہ میں مجاہدے کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے اور ضرور بھی ضرور دیں گے. تو مجاہدے کی کیا معنی؟ مجاہدے کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو آگے رکھیں گے اور دین کی محنت کے تقاضوں کو آگے رکھیں گے اور اپنی جی چاہی کو اور دنیا کے تقاضوں کو نمبر 2 پر رکھیں گے، اس کا نام قربانی ہے. اس قربانی پر روز ہدایت سے ترقی ہوگی. ہماری ہدایت کا راز دین کو اور دین کی محنت کو آگے رکھنے میں ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب کبھی بھی دنیاوی تقاضے دعوت کے تقاضوں سے ٹکراتے ہیں تو ہم گھبرا کرتے دنیا کو آگے کر دیتے ہیں، اپنی دعوت کے تقاضے کو پیچھے کر دیتے ہیں. جو مدد اس تقاضے کے پورا کرنے کے لیے پیچھے چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہوتی. اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلی بنیاد کام کو صحیح کرنے کی یہ ہے کہ اس کو قربانی کے ساتھ کیا جائے. ہماری اس محنت میں انفرادی اعمال بھی ہے اور اجتماعی اعمال بھی ہے اور یہ دونوں آدمی کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ آدمی کے لیے اس محنت کے ذریعے سے جو چیز مطلوب ہے وہ آدمی کا بننا مقصود ہے. اس محنت کے ذریعے سے آدمی بنے اور آدمی کی تربیت ہو. تو بننے کے کیا معنی ہے؟ بننے کے معنی میرے دوستوں یہ ہے کہ ایک تو ہر کام کرنے والے کے دل کا رخ صحیح ہو جائے. اور دل کا صحیح رخ یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے کہ جو اللہ کی اطاعت پر کھڑا کر دے. اللہ کا ڈر اتنا پیدا ہو جائے تو نافرمانی سے بچا دے. یقین اتنا پیدا کر دے کہ جو حالات کے تاثر سے اس کو نکال دے. تو دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. دوسرا بننے کے معنی یہ ہے کہ دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے. جماعت کے بڑے بڑے نقشوں کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا. نمبر 3 دل کے بننے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ دنیا کے بڑے بڑے راحت کے نقشوں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن آخرت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے.
یہی تو میرے دوستوں اس محنت کے ذریعے سے تربیت میں یہ چیز مقصود ہے کہ ہر کام کرنے والے کو اس کے دل کا رخ صحیح ہو جائے، اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے۔ دوسری بات میرے دوستوں اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہی جا رہی ہے کہ ہر کام کرنے والے کا فکر صحیح ہو جائے، ہر کام کرنے والے کا فکر صحیح ہو جائے، اس لیے کہ آدمی کی محنت اس کی فکر کے تابع ہے۔ آدمی کی جو محنت ہے 24 گھنٹے کی، پورے مہینے کی، پورے سال کی، پوری زندگی کی، وہ اس کی فکر کے تابع ہے۔ اگر فکر دنیا کا ہے تو تمام تر توانائی اور طاقت دنیا ہی کے پیچھے لگے گی۔ ہماری بکری اللہ کے نام بھی لگ جائے گی، یہ سب تبلیغ والوں کی لگ رہی ہے، اس لیے کہ فکر دنیا کا ہے، محنت تبلیغ کی ہے۔ اس کی وجہ سے محنت کی جو شکل اللہ کی یہاں پسندیدہ ہے وہ بہت کم کام کرنے والوں میں قائم ہو رہی ہے، اور وہ قائم نہیں ہو سکتی ہے جب تک فکر بدلے گی۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے سے بات چاہی جا رہی ہے کہ ہر کام کرنے والے کا اس محنت کے ذریعے سے فکر بنے، کہ ہمارا فکر دعوت کا بنے، اللہ کے کرنے کی سربلندی کا بنے، انسانیت کی ہدایت کا بنے، کہ اللہ کے سربلندی کرنے کی سربلندی کے لیے اگر میری آخری پائی لگانی پڑے تو میں اس کے لیے لگانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میرے خون کا آخری قطرہ بہانا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ طاقت پیدا ہو اس محنت کے ذریعے سے، اس لیے ایک فکر صحیح ہو، ایک دل کا رخ صحیح ہو، یہ دونوں چیزیں تربیت کے معنی ہیں۔ جب یہ دو باتیں ہوگی تو آدمی کا آدمی بن گیا۔ تو اس کے بننے کے لیے کیا راستہ ہے؟ فرمایا بننے کے لیے راستہ ہے کہ کرنے کے کام کرتے ہوئے کام کرنا اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اس محنت میں چلنا۔ کرنے کے جتنے کام ہیں ہمارے انفرادی اجتماعی، وہ سارے کاموں کی پابندی کے ساتھ اس محنت میں چلنا، اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اجتماعی اعمال سے آدمی کی تربیت ہوگی اور انفرادی اعمال سے زندگیوں میں استقامت آئے گی۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آدمی بنے گا اور بنا ہوا چلے گا۔ جب انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی ہوگی تو اس کا ہی نفع ہوگا کہ آدمی بنے گا بھی اور بنا ہوا چلے گا بھی، تربیت بھی ہوگی اور استقامت بھی ہوگی۔ اور جو اس محنت کے ذریعے سے بنے گا اور بنا ہوا چلے گا، اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے، اور یہی اصل ہے کہ کام لیا جائے اور قبولیت کے ساتھ لیا جائے۔ ورنہ جہاں تک دین کی تائید کا کام مسئلہ ہے، اللہ کبھی فاسق اور فاجر سے بھی دین کی تائید کا کام لے لیتے ہیں، کام ہو جائے گا لیکن فاسق اور فاجر کو ملے گا کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے قبولیت کے ساتھ کام کے لینے کی یہ دو بنیادیں ہیں کہ اس محنت سے آدمی بنے، بنا ہوا چلے، تربیت ملے اور استقامت ملے۔ جب یہ دو چیزیں ہوگی تو قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کام لیں گے۔ ورنہ آپ اور ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ میدان وحد میں عثمان نے بہت بڑا کام کیا کہ اس کے ہاتھوں 10 کافرے مارے گئے، پورے میدان میں واہ ہو گیا، عثمان 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 عثمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا اور اس سے برداشت نہیں ہوا تو اپنے خنجر کو پیٹ میں ڈال کر کے حرام موت مر کر کے جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ ہم سے کام لے اور قبولیت کے ساتھ کام لے، اور ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فاسق و فسق اور فجور کے ساتھ کام لے کر اپنی عید کا قائد کا کام لے لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی محرومی میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستوں انفرادی اور اجتماعی اعمال یہ دونوں اس محنت میں ضروری ہے۔ اب یہ دونوں اعمال کے ساتھ قربانی کے ساتھ کرنا، تو قربانی کا مفہوم میں نے بتایا کہ ہم نے اپنی آسانی کو سامنے رکھ کر مشوروں سے ہم نے اپنے انفرادی اعمال کا وقت طے کیا ہے اور اجتماعی اعمال کا وقت ہم طے کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی آسانی دیکھتا ہے کہ اجتماعی انفرادی اعمال کون سے وقت میں میں کر سکوں گا، تو قرآن کی تلاوت کے لیے کوئی وقت طے کیا ہوا ہے، صبح شام کی تسبیحات کے لیے وقت طے کیا ہوا ہے، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے وقت طے کیا ہوا ہے، نوافل کے لیے ہر
جو 4 کے وقت کی نوافل ہے اس کے اہتمام کا اس نے اپنا وقت بنا رکھا ہے کہ اشراق 4 توابین تہجد مجھے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ انفرادی دعوت ہے، انفرادی خدمت ہے، انفرادی تعلیم ہے، اس کے لیے اس نے اپنے اوقات متعین کیا ہے اپنی سہولت کو سامنے رکھ کر. ایسے ہماری محنت میں اجتماعی اعمال ہے، مشورہ ہے، تعلیم ہے، 2.5 گھنٹے کی محنت ہے، 2 گھنٹ ہے، 3 دن ہے، چلہ 4 مہینہ ہے، 10 دن ہے مہینے میں، روزانہ 8 گھنٹے ہیں. غرض یہ کہ یہ ہماری اجتماعی اعمال ہے جو مشورے سے اس کے اوقات طے ہوتے ہیں. اور جو اوقات ہم نے ان اعمال کو کرنے کے لیے طے کیے ہیں ان اعمال کو اپنے وقت پر کرنا یہ استقامت ہے. اعمال کو اپنے وقت پر کرنا، فرصت ہے تو بھی کرنا، مشغولی ہے تو بھی کرنا. اگر کبھی اللہ نہ کرے آگے پیچھے ہو گیا تو سچا پکا استغفار کرنا. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب ایک آدمی نے فجر سے پہلے اپنی صبح کی تسبیح پڑھنے کا وقت متعین کیا لیکن کسی دعوت کے تقاضے سے یا کسی بشری تقاضے سے اس وقت میں تسبیح نہیں پڑھی گئی اور ظہر سے پہلے اس کو اپنی تسبیح مکمل کرنی ہے تو فرمایا اس تاخیر پر پہلے استغفار کرے اس کے بعد اپنی تسبیح پوری کرے. یہ جو تاخیر ہوئی اس پر فرمایا استغفار کرے اس کے بعد میں اپنی تسبیح پوری کرے. اس لیے اپنے اعمال کو اپنے وقت پر کرنا اور اپنی جی چاہی کو بھی چھوڑنا، منمانی کو بھی چھوڑنا، دنیاوی کو تقاضے آئے تو اس کو بھی چھوڑنا، فرصت ہے تو بھی کرنا، مجبوری آئے تو بھی کرنا. اللہ نہ کرے کبھی کوئی عمل چھوٹ گیا تو سچا پکا استغفار کرنا. اس لیے کہ عمل کے کرنے پر خوشی نہ ہو اور عمل کے چھوٹنے پر غم نہ ہو. وہ کام نہیں ہوتا، وہ کھیل ہوتا ہے. کام ہوتا ہے جس کے کرنے سے خوشی ہو کہ الحمدللہ اللہ نے کام کرا دیا، اللہ کا شکر ادا کیا. کبھی چھوٹ جائے تو سچا پکا استغفار ہو، صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ کے سامنے توبہ صلہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ آپ نے اتنے انعامات کیا، اس سے بدلے میں چھوٹا سا مطالبہ مجھ سے کیا تھا، ایسا برا نہیں ہوا، مجھے معاف کر. اس میں میرے دوستوں پہلی بات ہے قربانی کے ساتھ کرنا. دوسری بات میرے دوست یہ ہے کہ صحیح ترتیب کے ساتھ کرنا. جیسے کرنا صحیح ترتیب کے ساتھ. ہماری محنت کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے ساتھ اس محنت کو کرنا. ہماری محنت کی بنیاد صرف جانا آنا نہیں ہے کہ چلے کے لیے چلے گئے اور 40 دن پورا کر کے واپس آ گئے یا 2.5 گھنٹہ پھر کر کے واپس آ گئے یا 3 دن لگا کر کے واپس آ گئے. صرف جانا آنا نہیں ہے ہماری محنت سے. ہماری اس محنت کی سینٹر میں نقل و حرکت کی مثال ایک برتن کی سی ہے. تو برتن کی قیمت اس کے اندر کی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے. بسلری کا بوتل ہے اور اس میں پانی ہے تو 15 روپیہ ہے اور اگر اس میں دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے. شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو 1000 روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے. تو ضرب کی قیمت مصروف کی وجہ سے ہوتی ہے. برتن کی قیمت اندر کی چیز کو مصروف کہتے ہیں، برتن کو ضرب کہتے ہیں عربی میں. تو برتن کی قیمت اندر کی چیز کی وجہ سے. ایسا ہی ہماری اس محنت میں نقل و حرکت کی مثال برتن کی سی ہے. اس کے اندر کی روح دعوت اور دعا ہے. ہماری اس محنت میں دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے. اس لیے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت اور دعا کے ساتھ بھیجا ہے. اس لیے کہ دعوت کا کام بھاری ہے، بے طلبوں میں کیا جاتا ہے. اس کو آسان کرنے کا کیا راستہ ہے؟ تو میں اللہ کی معیت کو ساتھ لیں گے تو مشکل کام آسان ہو جائے گا. تو اللہ کے ساتھ ہونے کا راستہ دعا کا ہے. اس لیے سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت اور دعا کے ساتھ بھیجا. تو ہماری اس محنت کی روح دعوت اور دعا ہے. یہ 2 چیزیں ہماری محنت میں غالب ہونی چاہیے. لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں اور غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ. اس لیے کہ دعوت اور دعا اگر جہالت کے ساتھ ہوگی تو آدمی کبھی مسجد تک نہیں پہنچے گا. اس لیے جہالت تو آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے. اس لیے دعوت اور دعا علم کے ساتھ، مسائل کا علم بھی اور فضائل کا علم بھی. فضائل کے علم کے لینے کی ہمارے پاس شکلیں ہیں. مسجد کی تعلیم ہے، فروغ کے زمانے میں 4 گھنٹوں کی تعلیم ہے، ہمارے گھر کی تعلیم ہے. لیکن مسائل کے لینے کے لیے اپنے علماء کی طرف رجوع کر کے اپنی زندگی کے ہر گوشے کو مسائل کے علم کے ساتھ مزین کرنا.
بہتر دعوت و دعا علم کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ ہم کو خود ہی اللہ یاد نہیں ہے، کیونکہ بھی کسی کو اللہ یاد کرا سکتے ہیں۔ علی کا محمود علیہ السلام کی رشتے دار اور میں ایک آدمی کے پاس جیسے کچھ ہے ہی، فقیر کو کر لے گا۔ اگر ہم کو اللہ یاد نہیں ہے تو ہم امت کو اللہ کیسے یاد کرا سکتے ہیں؟ اللہ سے اتنا تعلق ہمارا بنایا جائے ذکر کے ساتھ کہ اللہ ہر وقت میں ہم کو یاد رہے کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، خبیر ہے۔ اللہ اتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ نیکی کریں گے تو جنت تک پہنچا دیں گے، برائی کریں گے تو جہنم تک پہنچانے کی قدرت اللہ نے۔ تو اسی تعداد کے ساتھ میں ہمارا جینا ہو، اسی کو ذکر کہتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ذکر کا جو مفہوم امت کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ 24 گھنٹے میں اللہ کی طرف سے آدمی کے کرنے کے لیے جو احکامات آئے ہیں ان احکامات کو اس وقت پر پورا کرنا یہ امت سے ذکر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک آدمی راستہ چل رہا ہے ہاتھ کے تسکے لیکن حرام دیکھ رہا ہے تو غافل ہے کہ ذاکر ہے؟ غافل ہے۔ ایک آدمی دکان پر ہاتھ کی تسکی ہے لیکن اس نے نوکر کو کہا ہوا ہے کہ 1 کلو میں 900 گرام دینا، کلو پورا نہیں دینا، یہ ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ تو ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ جس وقت کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے تو ذاکر ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کثرت ذکر کا حکم دیا گیا۔ اتنا ذکر کیا جائے اذکار مصنوعہ کے ذریعے سے، صبح شام کی تسبیح کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، نوافل کی کثرت کے ذریعے سے کہ اللہ ہر وقت میں یاد رہے، جس کی وجہ سے اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں اخلاق کے ساتھ اس کام کو کرنا، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں۔ دعوت کا ہتھیار جو ہے وہ اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانے کی جاہلیت کو جو کاٹا ہے وہ اخلاق کے راستے سے کاٹا ہے، جس کی وجہ سے 2 دشمن ہو گئے اور جو جان لینے والے تھے وہ آپ کے اوپر جان نشاور کرنے والے بن گئے اخلاق کے راستے سے۔ اسی لیے زید بن حارثہ کو جب لینے کے لیے ان کے رشتے دار آئے ہیں تو آپ نے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ کیا سوچ لو کہ غلامی کو ترجیح دیتے ہو آزادی پر؟ فرمایا اس غلامی پر تو ہزاروں آزادیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ ان سے چمٹتے ہوئے تھے۔ تو جو ہمارے پاس اخلاق ہوں گے تو جو تبلیغ میں آئیں گے وہ ہمارے سے چمٹے رہیں گے اور موت تک ہمارے ساتھ چلیں گے، ہمارے ہاتھ میں بڑھیں گے۔ اور اگر ہمارے اخلاق نہیں ہوں گے تو 2-4 دن تبلیغ کو دے کر چلے جائیں گے کہ ہم تو چھاؤ کی تلاش میں آئے گے، یہاں بھی ڈوبے تو ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ تو امت کو جوڑے رکھنے کا راستہ جو ہے وہ اخلاق ہے۔ تو اخلاق کے ساتھ اس محنت میں چلنا، ہر وقت ہماری فکر یہ ہو کہ ہماری ہر صلاحیت سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچنا چاہیے۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا ہے، مجھے تو لگانا ہی ہے اور اللہ سے لینا ہے، اور منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ۔ منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ، اس لیے کہ منمانی سے تو آدمی بنتا ہی نہیں۔ زندگی بھر ایک آدمی نے علم کی خدمت کیا منمانی کے ساتھ، ایک آدمی نے پوری زندگی تبلیغ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا منمانی کے ساتھ، ایک آدمی نے پوری زندگی سخاوت کیا لیکن منمانی کے ساتھ کیا، فرمایا بنے گا نہیں، جہنم میں جائے گا، تینوں سے۔ اس لیے کہ منمانی سے آدمی نہیں بنتا ہے، آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے۔ اس میں میرے دوستو اپنے کو ان اعمال کے ساتھ ایک تو اس محنت میں چلنا ہے، اسی کے ساتھ میں دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہماری اس محنت میں نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ نقل و حرکت جو ہے 4 مہینے کے لیے امت کو پھرانا، چلے کے لیے پھرانا، 3 دن کے لیے نکالنا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر صحیح طریقے سے یہ 3 دن لگا دے تو اللہ اس کو اتنی بار سمجھا دیں گے کہ یہ زندگی بھر کرنے کا کام ہے اور پوری دنیا میں کرنے کا کام ہے۔ ہاں کرے گا اتنا جتنی اس کی استعداد ہوگی، لیکن اتنی بار اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وقت اس کا صحیح لگے۔ اس لیے میرے دوستوں اپنی محنت سے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کو صحیح کرنا اور اس کو بڑھانا بھی۔ اب بڑھانے میں سب سے پہلے خروج کو بڑھانا ہے کہ خروج بڑھے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بڑھے، 4 مہینے کی جماعتیں بڑھے، جلوں کی جماعتیں بڑھے، یہاں تک کہ کوئی بھی گاؤں ایسا نہ بچے
کہ جس گاؤں میں 5 گھر مسلمان کے ہوں اور وہاں جماعت نہ جا رہی ہو، ایسا کوئی گاؤں نہیں بچنا چاہیے۔ اپنے اپنے صوبوں میں محنت کا یہ روز قائم کرنا، چاہے اس کی جو شکل بھی آپ اختیار کریں، تحصیل کی سطح سے 20 گاؤں کو سامنے رکھ کر کے جماعتوں کی نقل و حرکت آپ کریں۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں بچنا چاہیے کہ جس میں 2-4 مسلمانوں کے گھر ہو وہاں جماعت نہ کریں۔ تو یہ اسی وقت میں ہوگا جب ہم نقل و حرکت کو بڑھائیں۔ تو نقل و حرکت کے بڑھانے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نقل و حرکت کریں گے تو ہمارے ساتھ مجمع دوسرے لوگ بھی نقل و حرکت کریں گے۔ اس ایک مرتبہ کام کو دھکا لگانے کے لیے اور کام کو بنیادوں پر اٹھانے کے لیے ہمارا قرآنوں کا مجمع 4-4 مہینے کی جماعتیں بنا کر کے اپنے اپنے صوبوں میں دوسرے صوبوں میں مشوروں کے ساتھ جہاں تقاضے ہو وہاں ایک مرتبہ اتنی جماعتیں گر جائے کہ جو کوئی کمزوری آئی ہوئی ہے وہ کمزوری ختم ہو کر کے 100% ایمان والے جہاں کہیں بھی آباد ہے وہاں پر پہنچنے کی شکل قائم ہو۔ 4 مہینے کی جماعتوں کے ساتھ جلدوں کی جماعتوں کی کثرت ہو، خوب جماعتیں بنی، 3 کے ذریعے سے اپنے اطراف کے سارے دیہاتوں کو اس طریقے سے کور کیا جائے کہ کوئی بھی مسلمان گاؤں ایسا نہیں بچنا چاہیے کہ جہاں پر ہمارے جماعت جا کر وہاں کام نہ کرے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی الحمدللہ اللہ نے ساری مخالفتوں کو ختم کر دیا ہے، مخالفتیں ختم ہو گئی ہے، میدان سازگار ہو گیا ہے۔ ابھی جو ہے ایک بستی تک پہنچنے کی بات ہے۔ ان بستیوں میں جانے کی وجہ سے اور بنجر علاقوں میں پھرنے کی وجہ سے سب سے پہلے ہمارے اندر میں اللہ تعالیٰ وہ قوت عطا فرمائیں گے کام کی کہ جو اور جگہ سے حاصل نہیں ہوتے۔ جن علاقوں میں کام کا یہ رخ لیا گیا ہے الحمدللہ عملے میں اتنی قربانی کی استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ جماعتیں جا رہی ہے، چلے کی جائیں، 4 مہینے کی جائے، اندرون کی جائے، بیرون کی جائے، وہ علاقے والوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیں ایسے علاقے میں بھیج دو کہ جہاں پر آپ کی جماعتیں نہیں جا سکتی ہے، آپ ہم کو وہاں بھیج دو، وہاں جا کر ہم کام کریں۔ یہ ان کے اندر یہ استعداد پیدا ہوئی ہے ایسی بنجر بستیوں میں کام کرنے کی وجہ سے، مخالفتوں کی وجہ سے، دبوں کی وجہ سے ان کے اندر بھی استعدادیں پیدا ہو گئی۔ اس لیے ایک تو میرے محترم دوستوں نقل و حرکت کو بڑھانا ہے۔ یہ مجمع طے کرے تو انشاءاللہ 4-4 مہینے کی جماعتیں اور جلوں کی جماعتیں اپنے ساتھ بنا کر کے اب ملک کی سطح پر اپنے صوبے کی سطح پر ہم نقل و حرکت کریں گے۔ صوبے تیار ہے؟ کون اس کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، بہت آسان فرمائے، ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اللہ اس پورے مجمع کو اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ اب میرے محترم دوستوں نقل و حرکت کے بڑھانے کی آسان شکل یہ ہے کہ ایک تو اپنی ترتیب ہم بنائیں، اسی کے ساتھ ہماری مسجد کے اطراف میں بہت بڑا عملہ وہ ہے جو 4 مہینہ چلہ لگایا ہوا ہے، سال لگائے علماء ہے، 4 مہینہ لگائے علماء ہے، اور وہ کسی وجہ سے عملی طور پر محنت کی عملی شکل میں نہیں ہے۔ کام کو اچھا سمجھتے ہیں، کام کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ محنت سے نہیں ہے، سالانہ خروج نہیں ہے، ماہانہ خروج نہیں ہے، یومیہ محنت سے ان کا عملی طور پر لگنا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ یہ بتاؤ یہ مجمع جس کا عملی طور پر محنت میں لگنا نہیں ہو رہا ہے وہ ترقی کرے گا یا نیچے جائے گا؟ کیوں بھائی وہ نیچے جائے گا؟ اس لیے کہ آدمی کے بنانے کے لیے ہی صرف کام ہے، آدمی کی ترقی کے لیے بھی کام ہے، اور آدمی کے کام پر باقی رہنے کے لیے بھی کام ہے۔ اس کی کوئی گولی ہے ہی نہیں، ایک ہی گولی ہے، کام ہی سے آدمی بنے گا، کام ہی سے باقی رہے گا اور کام ہی سے ترقی کرے گا۔ تو اس کے لیے عام برداشت سے ہماری درخواست یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے اطراف میں وقت لگایا ہوا عملہ کتنا ہے۔ انہوں نے سال لگایا ہے، 4 مہینہ لگایا ہے، چلے لگائے، یہ ہمارا عملہ ہے۔ یہ سارا عملہ کام پر باقی رہنا چاہیے اور نئے عملہ آنا چاہیے۔ وقت لگایا ہوا عملہ کام پر باقی رہنا چاہیے اور نیا عملہ محنت میں آتا رہنا چاہیے۔ یہ محنت کی مضبوط شکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت کی یہی شکل تھی جس کی وجہ سے 23 سال میں کام پورا ہوا، کہ جو محنت میں آیا وہ کام میں لگا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ اس لیے پیچھے ہٹ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، تخلف نہیں ہے، جمع اور آگے بڑھتا گیا۔
اور نئے لوگ آتے گئے، تو آپ دیکھو 23 سال میں کام پورا ہو گیا، یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے، اور سارے خواص تمام کو اللہ تعالیٰ نے کام پر جمع کروا دیا، اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے، محنت میں آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں۔ اگر ٹانکی کے اوپر سے پانی آ رہا ہے، نیچے لکھیں گے کہ اس میں 85 میں کچھ جمع ہوگا، کچھ جمع نہیں ہوگا، اور لیکیج بند ہو جائے تو 100 گرام پانی آئے گا تو بھی جمع ہو جائے گا۔ تو ہمارا جو لیکیج اس وقت میں اتنا بڑا ہے، ایک آدمی 4 مہینہ لگا کر کے آتا ہے اور 4 دن کام پر جم نہیں پاتا، کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں، دیکھو مایوسی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، صحیح کام صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، کام کی صحیح شکل امانتدار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کام ضائع ہو جائے تو آدمی گھبرا جائے گا، کیا ہوگا، لیکن کام محفوظ ہے اور امانتدار ہاتھوں میں ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنی کام کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ کر کے اپنے کو کام کی بنیادوں کو زندہ کرنا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر یہ لیکیج کی وجہ سے وقت لگا کر کے آنے والا عملہ بھی کام میں جم نہیں پا رہا ہے۔ اگر یہ لیکیج بند ہو جائے تو 3 دن لگا کر کے جو آدمی آئے گا وہ کام پر جم جائے گا، وہ ظاہر ہو گیا کر لیکیج اگر بند ہو جائے تو 3 دن لگا کر آئے گا، وہ آپ کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو محنت کی بنیاد کو اپنے اپنے علاقوں میں زندہ کرنا ہے، اپنے عملے کو جوڑ کر جو بھی شکل آپ قائم کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہمارا بہت بڑا عملہ وہ ہے کہ جو وقت لگانے کے بعد کام سے بیٹھا ہوا ہے وہ عملے کا وقت لگتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ نئے لوگ آنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو مسجد وار جماعت کی وصول کر سکتی ہے، ان کو ملک کا مرکز وصول نہیں کر سکتا، ان کو شہر کا مرکز وصول نہیں کر سکتا، ان کو صرف مسجد وار جماعت وصول کر سکتی، اس لیے کہ وہ لوگ مسجد وار جماعت کی نظر میں ہیں، ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی نوعیت سے واقف ہے، ان کو وصول کرنے آسانی کے ساتھ وصول کر سکتے ہیں، مرکز وصول نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے فکر کو لے کر جانا ہے کہ ایسے مسئلے کو وصول کرنے کے لیے جو شکل آپ قائم کر سکتے ہیں، ایک شکل یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس مسجد کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں 3 دن سے لے کر 4 مہینہ لگائے ہوئے لوگوں کو 4-6 دن محنت کرنے کے بعد مسجد میں 2 گھنٹے کے لیے جوڑ لیے، ترتیبی بات خود کر دیا یا ہفتے کے ساتھیوں کو بلا کر کرا دیا اور ان کی 6 مہینے کی ترتیب بنا دیا۔ تو 6 مہینے میں کچھ لوگ قابو میں آ گئے جو بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے 6 مہینے میں پھر ان کے بارے میں کوئی کوشش ہوئی، تو آئندہ 6 مہینے میں کچھ لوگ اور قابو میں آ جائیں گے، تو 6-8 مہینہ 12 مہینہ ہوتے ہوتے اللہ نے چاہا تو یہ سارا مجمع وصول ہو جائے گا اور ان کے نکلنے کی ترتیب ایسی بنائی جائے کہ ان کے ساتھ ایک آدمی متحرک ہو، جو آدمی بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ہو اور ان کے ساتھ نئے نئے لوگوں کو لگا کر ان کی جماعتیں بنائی جائے۔ تو اس طریقے سے جب اس مسئلے کو وصول کریں گے تو ہماری جماعتوں کی تعدادیں جو ہے انشاءاللہ بڑھ جائے گی، کہ بھائی بڑھے گی نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ ابھی جو ہے مشکل سے 10% 12% عملے کا وقت لگ رہا ہے۔ آپ اپنی مسجدوں کا اندازہ لگائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مشکل سے 10% یا زیادہ سے زیادہ 20% وقت لگائے ہوئے عملے کا وقت لگ رہا ہے، 80% عملہ وقت لگنے لگا نہیں پا رہا ہے، تو ان کے لگانے کی فکر کے ساتھ اپنے جوڑ کے وہاں پر جائیں، اس کے لیے جو شکل بھی آپ کر سکتے ہیں یا انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے ان کے مہینوں کی تعین کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں 4 مہینے کے 2 ساتھی 4 مہینے کے لیے فلاں مہینے میں جائیں گے اور یہ باقی ساتھی جو ہے ہر مہینے میں 2 مہینے کے لیے 2 مہینے میں یا 1 مہینے میں 40 دن کے لیے جائیں گے، 6-8 جماعتیں جا سکتی ہے۔ آپ نے اس کی ترتیب بنا دیا، اب مسجد وار جماعت کو بھی کام مل جائے گا اور یہ اپنی سہولت کے اعتبار سے محنت کے اندر میں آگے جائے۔ تو ایک تو نقل و حرکت کو بڑھانا ہے اور نقل و حرکت کو بڑھانے کے لیے اپنے ان بیٹھے ہوئے عملے کو اپنی ہر مسجد والے اس کا نشانہ بنا کر کے محنت کرنا ہے، کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اس پورے مسئلے کو قابو میں لانے کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ اپنی مسجد وار جماعت کی محنت کی ترتیب صحیح کرنی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا مشورہ بھی آسان ہو جائے اور روزانہ کا کام بھی آسان ہو جائے۔ اور اس کی صحیح ترتیب کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہر مسجد میں جتنے بھی کام کرنے والے ساتھی ان سارے ساتھیوں کو آپس میں 2 کی جوڑی بنا کر
کے اس طریقے سے تقسیم کر دیا جائے کہ ہر آدمی کو مہینہ بھر محنت کا نفع سامنے آنا چاہیے کہ مہینے پر میں نے 50 گھروں میں کام کیا تو کیا نفع ہوگا. جب ان کو اپنی محنت کا نفع نظر آئے گا تو ان کی طبیعت سے کام پر چلے گی. آدمی کو کاروبار میں نفع نظر آتا ہے تو اس کی طبیعت کاروبار پر چلتی ہے. تو دعوت کی محنت کا نفع ان کے سامنے آنا چاہیے. جب کام تقسیم ہوگا تو ہر دو ساتھیوں کو مہینے پر محنت کا نفع ان کے سامنے آئے گا. ایک تو اپنے ساتھیوں کو تقسیم کرنا, دوسرا علاقے کو تقسیم کرنا کہ مسجد کے اطراف میں جتنے ایمان والوں کے گھر ہیں, مثال کے طور پر 10 ساتھی آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں, اس میں سے کچھ اچھی استعداد کے ہیں, کچھ کم استعداد کے ہیں, تو ایسی جوڑی بنا دو کہ اچھی استعداد والے کو کمزور والے کے ساتھ جوڑ دو تاکہ کمزور والا کبھی سے کام کو سیکھے. اس لیے کہ یہ آدمی بنانے کا کام ہے. آدمی اس وقت بنیں گے جب ہمارے ساتھ کام میں لگیں گے. تقریر سے کوئی بات نہیں سمجھائی جا سکتی ہے. آپ تیرنا کسی کو سکھا سکتے ہیں تقریر سے, آپ ڈرائیونگ کسی کو تقریر سے سکھا سکتے ہیں. تو ایسا ہی تقریر سے نہیں سکھائی جا سکتی. تقریر بھی کام میں لگا کر ہی سکھائی جا سکتی. تو ان کو اپنے ساتھ اس طریقے کی ترتیب بنانا کہ پرانوں کے ساتھ نہیں. علاقے کو بھی تقسیم کرنا کہ بھائی 200 مکانات ہیں, 200 مکانوں کو 5 جماعتوں پر آپ تقسیم کریں تو آپ کی ہر جماعت کے حصے میں 40 گھر آئیں گے. اب ایک جماعت 1 سے لے کر 40 تک کام کرے, دوسری جماعت 41 سے لے کر 80 تک کام کرے. اس طرح ہر جماعت 40 گھروں پر اپنا کام شروع کرے. تو اس کا ایک نمبر تو یہ ہوگا کہ آپ کا جو روزانہ کا مشورہ ہے اس مشورے میں آپ کو روز جماعت بنانے کا وقت آپ کا لگے گا نہیں, اس لیے کہ جماعت پہلے سے بنی ہوئی ہے. کیا کام کرنا ہے وہ کام بھی کرنے والوں کو معلوم ہے کہ کل ہم نے 4 گھروں کی ملاقات کیا ہے, 36 کا باقی ہے, اس سے ہمارا کام ہم کو شروع کرنا ہے 5 کا کام کر. تو ان کو کام بھی معلوم ہے, ان کی جماعت بھی بنی ہوئی. تو آپ کا مشورہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مشورہ آسان ہو جائے گا. کیا مشورے میں کیا کرنا ہے؟ مشورے میں ہماری محنت کے ایک تو دائمی تقاضا ہے, وہ ہر گھر ہر بند کی ملاقات ہے کہ مہینے کے اندر میں محنت کا نظام ایسا بنا دیا جائے کہ 1 مہینہ پورا ہوتے ہوتے کوئی گھر نہیں بچنا چاہیے, کوئی فرد نہیں بچنا چاہیے کہ جس کی ملاقات نہ ہو. اس لیے کہ ہر آدمی کی ملاقات جب 1 مہینے کے بعد دوسری مرتبہ ہوگی تو تعمیری کام ہوگا. ایک آدمی سے آپ نے آج ملاقات کیا اور 1 سال کے بعد اس کی ملاقات کرنے جائیں گے, آپ بتاؤ ملاقات کا اثر باقی ہوگا کہ ختم ہو گیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کی ملاقات سے کیا کیفیت رہی. لیکن جب ہر مہینے میں آپ بات کریں گے تو 2, 4, 5 مہینہ ہوتے ہوتے اس پر اتنی محنت ہو جائے گی کہ وہ آپ کے ساتھ چلنے میں 4 مہینے میں یا 3 دن میں یا کم از کم مسجد کے کسی نہ کسی عمل میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائے. اس طریقے سے محنت کی ایک تعمیری شکل جو ہے وہ قائم ہو جائے. یہ تو دائمی تقاضا ہے ہر گھر ہر فرد سے ملنا. دوسرا ہماری محنت میں کچھ وقتی تقاضے ہیں. یہ وقتی تقاضے اس مشورے میں اپنے سارے ساتھیوں پر باری باری تقسیم کرنا تاکہ سارے ساتھی کام سے بنے. مسئلہ 2-4 آدمی کے ہاتھ میں کام نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ 2-4 آدمی کے ہاتھ میں کام ہوگا, اللہ نہ کرے کبھی انتقال ہو گیا کسی کا یا نقل مکانی کر دیا یا کوئی معذوری آ گئی تو کام متاثر ہو جائے گا. اور جب کام مسجد کے پورے عملے کے سامنے ہوگا تو کسی بھی نقل و حرکت سے کام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, نقل مکانی سے بھی, معذوری سے بھی اور موت سے بھی, بلکہ کام اپنی رفتار سے چلتا رہے. تو کام کے بنے اس کے لیے کام کو اپنے سارے ساتھیوں پر تقسیم کرنا. وقتی تقاضوں میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت ہے, چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو, ہمارے کام سے معلوم ہو نہ ہو, مسلمان ہے اس کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے. اس کے لیے تحفہ لے جا سکتے ہیں, تحفہ لے کر جائے. اگر ہاسپٹل میں ہیں تو ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں تو ہاسپٹل میں جائے. تعاون کی کوئی ضرورت ہے تو تعاون کریں. یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے, اس کی علاج میں ہاتھ بٹایا جائے. کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی تعزیت کی جائے, جنازے میں شریک ہوا جائے, اس کی تصویر اور تقسیم کرنے میں شریک ہوا جائے. کوئی جماعت سے گیا ہے تو اس کے گھر کی دیکھ بھال کی جائے. مرد ہے تو مرد جا کر اس کے باپ سے, اس کے بھائی سے, اس کے بیٹے سے مل کر خیر خبر لیں کہ کوئی تقاضا ہوگا تو آپ کو بتائیں, ہم آپ کا ہاتھ بتائیں گے. گھبرا نہیں, آپ کا بیٹا گیا ہے, ہم آپ کے بیٹے کی طرح ہے, ہم آپ کا جو کام ہے وہ کر دیں گے. اس طریقے سے مردوں کی جا کر کے تفقد احوال کرنا. اگر مرد نہیں ہے تو سمجھدار عورتوں کو بھیج کر گھروں میں ان عورتوں سے تفقد احوال کرنا جو اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں.
جب تفقد احوال ہوگا اور ان کی کوئی ضرورت آئی اور اس میں حال بتا دیا گیا تو یہ اس آنے والے ساتھی کے وقت لگانے کے بعد کام پر جمنے کا ذریعہ بن جائے. اور اگر اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی گھر کی اور گھر والوں پر ایسے حالات آ گئے کہ بیچارے اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تو آنے کے بعد میں اس ساتھی کا کام پر جمنا مشکل ہو جائے. اس کے لیے یہ وقتی تقاضے گی. کوئی جماعت کمزور آئی ہے تو اس کے ساتھ لڑ کر کے اس کو کام سکھایا جائے اور اس کو کام سکھایا جائے تاکہ ہماری مسجد سے کام سیکھ کر جائے. کوئی مضبوط جماعت آئی ہے تو جماعت سے اچھی طرح کام لیا جائے کہ جو تشکیل ہمارے پاس میں نہیں ہے وہ آنے والی جماعت کو تشکیل کر دیں گے. ہم تو متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ سیٹ صاحب ہے اور یہ بلڈر صاحب ہے اور یہ فلانے صاحب ہے. آنے والی جماعت کسی بھی متاثر نہیں ہوتی. وہ سمجھ کے ہم اتنے سب کو نکلنا چاہیے جو سب کچھ نہیں تو وہ کام کرنے کی تو ہم نہیں کر سکتے. تو آنے والی جماعتوں سے تشکیلی کام آپ کے پاس قابو پانا, اسی کے ساتھ جماعت نکل رہی ہے تو اس کی وصولی کرنا, اس کو روانی پوری طریقے سے اچھی طرح سمجھانا. کوئی جماعت واپس آ رہی ہے تو اس کا استقبال کرنا, ان کی استقبال گزاری لینا, اس کے بعد واپسی کی بات اچھی طرح سمجھانا, اس کے اندر میں مقامی کام بھی سمجھانا اور معاشرت اور معاملات کے اور اخلاقی لائن کی باتیں بھی سمجھا کر کے بیچنا, اس لیے کہ لوگوں کے سب کو جو کام سمجھ میں آئے گا ان کی بدلی ہوئی زندگی سے لوگوں کو کام سمجھ آئے گا. یہ غیر جانے کے وقت ان کی حالت تھی اور چلا 4 مہینے کے بعد کیا بن کر آئے یہ ان کی زندگی لوگوں کو کام کے سمجھنے کا اور لگنے کا ذریعہ بنے. اس طرح واپسی کی بات سمجھانا یہ وقتی تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو سارے ساتھیوں سے اس تعداد کے اعتبار سے باری باری کرانا تاکہ سارے ساتھی سارے کام کرنے والے. اب یہ سارے تقاضے میرے دوستوں صرف مشورے میں بیٹھنے سے پورے نہیں ہوں گے. یہ وقت اس وقت سے پورے ہوں گے جب روزانہ کام کے لیے اور ان تقاضوں کے لیے وقت فارغ کیا جائے. تو وقت کتنا فارغ کرنا چاہیے؟ 100 سال ہو گئے کام کو تو اب تو قربانی میں آگے بڑھنا چاہیے. تو بارہ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا حال یہ تھا کہ آدھا دن مسجد کا تھا, آدھا دن کاروبار کا تھا, آدھی دن مسجد کی تھی, آدھی دن گھر کی تھی. تو اگر اس ترتیب پر نہ آئے تو کم از کم 8 گھنٹے پر تو آنا چاہیے. اگر 8 گھنٹے پر بھی کسی وجہ سے سستی ہو گئی نہیں آئی ہے تو 8 گھنٹے کی نیت سے کم 2.5 گھنٹہ تو روزانہ لگانا چاہیے. کہ میں لگانا چاہیے کہ نہیں؟ اب 2.5 گھنٹہ کون کو روزانہ لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, بہت آسانی فرمائے. نفس اور شیطان کے شروع سے اللہ ہماری خود کی حفاظت فرمائے. اب میرے دوستوں ان 2.5 گھنٹے کے اندر میں ایک تو ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کی. اس کے اندر میں آپ ہر میزبان والے سے دل صاف کر کے جانا. کوئی بھی ہمارا مخالف نہیں ہے, کسی کو بھی اپنا مخالف نہیں سمجھنا. جب دل میں کڑواہٹ لے کر جائیں گے تو کڑوی بات زبان سے نکلے گی اور جب دل صاف لے کر جائیں گے تو میٹھی بات زبان سے نکلے گی, دلوں تک پہنچ جائے گی. تو سارے ایمان والوں سے دل صاف کر کے جانا کہ ہر مسلمان مجھ سے اچھے ہے, میں سب سے زیادہ بگڑا ہوں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فی الحال سارے ایمان والوں سے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں اور معاش کے اعتبار سے مستقبل کے اعتبار سے سارے انسانوں سے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں, اس لیے کہ خاصی کا پتہ نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ کس پر ہوگا. اتنا بڑا آدمی اپنے بارے میں فکر مند ہے. تو سارے ایمان والوں کے اس بارے میں اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے جو ہم کو جنت میں لے جانے والی ہے. اور پھر اس کے بعد میں ان سے ملاقات کر کے پہلے ایمان کی بات کرنا, دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی کی بات کرنا, آخرت کی بات کرنا. موقع ہو تو گھر میں بیٹھ کر اچھی طرح بات کرنا, موقع پیدا کرنا اس کا. اس کے راستے سے آپ کوئی بات پوری کر سکیں گے. اس کے علاوہ مستورات بھی پڑھنے کی پیچھے ہوگی, ان تک بھی بات پہنچے گی کہ اگر یہ کچا پڑے گا تو گھر کی مستورات اس کو تھوڑا دھکا دے کر کے آگے بڑھا دے گی. اس میں آپ کے کام میں تعاون ہو جائے گا. اس طریقے سے یہ بنیادیں سمجھا کر پھر 4 مہینے سے لے کر مسجد سے کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کرنا. 4 مہینے کی تشکیل پہلے کرنا, گھبرانا نہیں. اتنا بڑا کام ہے, توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے. اس کے لیے 4 مہینے کی کیا حیثیت ہے؟ پوری زندگیاں کر جائے تو وہ کام ہے. تو اتنی بڑی بات کرنے کے بعد 4 مہینے کی بات کریں گے تو اس کو کم سمجھے گا. اور آپ نے پہلے ہی زیادہ چیز تشکیل کرنا شروع کیا, بھائی میرے 3 دن کا کیا ہوا, میرے کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے کہ آپ نے لوہا گرم ہی نہیں کیا تو کیسے اس کا کچھ چھری بنا سکیں گے, تلوار بنا سکیں گے؟ پہلے گرم تو کریں. تو یہ بنیادیں گرم کرنے کی. پھر اس کے بعد 4 مہینے کی تشکیل کریں. پھر اس کے بعد ملنے
مہینے کی تشکیل کرے. اگر کسی وجہ سے تیار نہیں ہوا تو زبردستی نہ کرے. ایک مرتبہ ہر مسلمان کے کان پر یہ بات پہنچ جانی چاہیے کہ اس محنت سے جس کسی کو بھی اپنی زندگی بدلنا ہے پہلی سیڑھی 4 مہینہ ہے. کہ اچھا 4 مہینہ لگا دے کہ اس کی زندگی کا روح صحیح ہو جائے, اس کا فکر صحیح ہو جائے. اس کے لیے ہر مسلمان کے کان میں 4 مہینہ پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ سنے گا, پھر اس کے بعد سے نکلے گا نہیں. پھر چلے کی تشکیل کرے. آپ کی مسجد میں تو ہر مہینے میں یا ہر 2 مہینے میں چلوں کی آپ نے ترتیب بنائی ہے کہ بھائی ہمارے یہاں تو ہر مہینے میں یا ہر 2 مہینے میں چلے کی جماعت جا رہی ہے. آپ کے لیے کون سے چلے میں آتا نہیں ہے, کون سے مہینے میں اس سے آپ کر لیجیے. چلے کی تشکیل کریں. چلے کے لیے تشکیل ہوا تیار ہوا تو آپ 3 دن کے لیے تشکیل کریں. آدمی کو موت پر پکڑیں گے تو بخار پر راضی ہوگا. آپ کہیں گے کسی کو مرنے کے لیے تیار ہے تو کہے گا نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے چھوڑ دو. جب بخار آئے گا تو چلے گا, ہاتھ بخار آئے گا تو چلے. تو 4 مہینے سے لے کر کے آخر میں 3 دن کے لیے بھی تیار نہ ہو تو اس کو ذرا بھی منہ میلا نہیں کرنا چاہیے. ہنستے بولتے اس کے پاس سے جدا ہونے سے پہلے مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کرنا چاہیے. جب ایک عمل سے یہ چھوٹ جائے گا تو دوسرے عمل کی توفیق اس کو مل جائے گی. ایک کیا ایک دوسرے کی بہن ہوتی ہے. جب ایک نیکی زندگی میں آتی ہے تو دوسری ہوتی اس کو اپنے پاس بلاتی ہے. جب ایک عمل میں لگ جائے گا تو دوسرے عمل کی توفیق اس کو مل جائے گی. اور ایک مرتبہ یہی آدمی جو آپ کے مشورے میں شریک ہے یہ ملکوں میں جا کر اللہ کی دین کا کام کرے. اس طریقے سے 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے روزانہ ایک گھر ایک فرد پر ایسی محنت کرنا کہ جو 6 دن میں نہ ملے چھٹی کے دن تھوڑا بہت زیادہ فارغ کرے. ہم کو بھی چھٹی ہے, اس کو بھی چھٹی ہے, 2.5 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹہ فارغ کر لیں. جو لوگ رہ گئے ہیں محنت کے میدان پہ ان کی جا کر کے ضرورت ہے چھٹی کی دن ملاقات کرنی چاہیے. مہینہ ہوتے ہوتے ہمارے 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے. اور ملاقات کی یہ ترتیب ہے, اس ترتیب سے سب پر قابو پانے کی کوشش ہے کہ اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے. انشاءاللہ اپنے پورے بچے کو اس روپ پر ڈالنا, مسجدوں کو جوڑ کر جو بھی آپ شکل قائم کر سکتے ہیں ان کی جوڑیاں بنا کر علاقوں کو تقسیم کر کے ان کو محنت پر ڈالیں. محنت پر ڈالیں گے تو ان کی ساری سستی ختم ہو جائے گی. جب محنت کا نفع دیکھیں گے تو ان کو روز کام کرنے میں مزہ آ جائے گا. اس کے لیے میرے دوستوں روزانہ 2.5 گھنٹہ فارغ کریں. اور 2.5 گھنٹہ جب فارغ کریں گے کم سے کم 8 گھنٹے کی نیت سے تو کام کے تقاضے اللہ ہمارے دلوں پر کھولیں گے. جب دکان کھولتے ہیں تو اللہ گاہک بھیجتے ہیں. دکان ہی نہیں کھولی تو گاہک کہاں سے آئیں گے. تو 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے کے معنی ہے کہ اب کام کے تقاضے آئیں گے اور کام پوچھے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے. اس لیے کہ محنت کی ایک شکل بنی ہوئی ہے کہ بھائی مسجد میں سوچا کیا کرنا اچھا ایک کام کرو, تمہارے راستے میں یہ آدمی ہے تم تو آدمی مل کے چلے جاؤ. ملا تو ٹھیک ہے, نہیں تو گھر چلے گئے. محنت کا یہ رخ تقریباً ہر جگہ پر چل رہا ہے. میرے دوستوں یہ بہت کمزور رخ ہے, اس سے کام اپنی بنیادوں پر کبھی بھی نہیں آ سکتا. یاد رکھیں محنت کی شکل یہ ہے کہ روزانہ 2.5 گھنٹہ کم سے کم فارغ کیا جائے. اللہ والے فرماتے ہیں کام وہ ہے جو روز کیا جائے اور روز کرنے کی شکل ہی 2.5 گھنٹہ ہے. جب 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے تو آپ ملاقات کے بعد گھر نہیں جائیں گے. آپ پہلے گھر پر گئے, پوچھا بھائی کہاں ہے, پوچھا وہ تو گھر میں نہیں. آپ پوچھیں گے کہاں ہے, تو کہ آپ کو تو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے. کیونکہ فلانے بازار میں ہماری دکانیں وہاں بھی ہیں. تو آپ پیدل سواری سے وہاں پہنچے تو سارے وہاں پہنچے تو پتا چلا یہاں سے نکل گئے اس وقت میں فلانی جگہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. تو آپ کو تو 2.5 گھنٹہ لگانا ہے تو آپ گھر نہیں جائیں گے. آپ اس کو تلاش کرتے ہوئے تیسری جگہ پر جائیں گے. جب 3 جگہ کسی آدمی کے لیے دھکا کھاتے ہوئے آپ وہاں پہنچیں گے تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. یہ پکی سچی بات ہے. مولانا ریاض صاحب کا مرکوز ہے کہ ہمارے کام میں مخصوص تعال ہے اور میں آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے بس کام ہو گیا. اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے تو کام ہو گیا. اور تھکنے سے کام ہوگا یہ اس وقت میں ہوگا جب روزانہ 2.5 گھنٹہ کم سے کم فارغ کیا جائے کہ میں کریں گے انشاءاللہ. اور اس طریقے سے محنت کا رخ اپنے یہاں قائم کرنا. اسی کے ساتھ تعلیم کے ذریعے سے روزانہ اپنے ایمان کو پانی پہنچانا اور اپنے گھر والوں کے اندر میں بھی اپنے گھر کی فضا دینداری کی بنے, عبادت کی بنے, دعوت کی بنے, اخلاق کی بنے, خدمت کی بنے, علم کی سیکھنے کی بنے, صفات اپنی زندگی میں لانے کا فکر پیدا ہو. اس کے لیے اپنے گھروں میں بھی تعلیم کے عمل کو قائم کرنا اور اتنے وقت کرنا جتنے وقت میں گھر والوں کی اور مسجد والوں کی بچت. 15 منٹ کی بچت دے تو 15 منٹ کرو. جیسے جیسے طلب بڑھے تھوڑا تھوڑا وقت بڑھاؤ.
زبردستی کوئی کام نہیں ہوتا، وہ تو بشاشت کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو بشاشت کے اعتبار سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا۔ اور یہ تعلیم کا حصہ میرے دوستوں بہت طاقتور عالم محمد ہے، ہماری زندگیوں کے سارے نظام جو دور ہوں گے وہ تعلیم کی برکت سے دور ہوگے۔ اللہ نے اس کتاب میں زندگیوں کے بدلنے کی تاثیر رکھی ہوئی ہے، فضائل اعمال میں اور فضائل صدقات میں، یہ ہماری تعلیم کی کتابیں ہیں، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، اور نکلنے کے زمانے میں بھی، صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ تو ان کتابوں کے ذریعے سے روزانہ اپنے ایمان کو پانی پہنچانا اور اپنے گھر کی فضا کی تاریخی بنانے کے لیے روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کو کرنا، کبھی کبھی 6 نمبر کے مذاکرے بھی باری باری کرنا، تاکہ ہر ایک کا فکر یہ بنے کہ مجھے اپنا ایمان بنانا ہے، اپنی نماز بنانی ہے، مجھے دین کا علم سیکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اللہ سے روز تعلق بنانا ہے، ہر مسلمان سے محبت کرنا سیکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں مجھے لگنا ہے، اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے پوری امت میں مجھے جہاں تک جا سکتا ہوں جانا ہے، اور جہاں نہیں جا سکوں گا وہاں جانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کے آدمی بنا کر کے بڑھوں گا، باز بن کر کے نہیں بڑھوں گا۔ یہ فکر ہمارے گھر کے بچے میں پیدا ہو، اس کے لیے 6 نمبر کے مذاکرے بھی کریں۔ اسی کے ساتھ میں ہفتہ واری گھر کے ذریعے سے 100% نماز کی فضا اپنے محلوں میں بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گز کے اندر یہ عمومی گز میں پورے قرآن کو عملی طور پر زندہ کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ آپ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت جاتی ہے 4-5 آدمیوں کی، وہ قرآن کی جب سنتے جاتے ہیں، حافظ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، لیکن ایک بیلامازی کو سمجھا کر کے مسجد میں لے آتے ہیں۔ اس سے وضو کیا تو وضو کیا زندہ ہو گئی، نماز پڑھی تو نماز کے قائم کرنے کی جتنی آیتیں ہیں وہ ساری زندہ ہو گئی، پھر بیان میں بیٹھا اس کی تشکیل ہو گئی زندگی کی، زکات کے فضائل سنے، زکات نہیں دیتا تھا، زکات دینے لگ گیا تو زکات کی آیتیں زندہ ہو گئی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے رکھا ہوا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کی نحوست سنی تو آ کر کے ماں باپ کو خوش کر دیا، نوبل والے نے افسانہ کی جتنی آیتیں ہیں وہ ساری زندگی میں زندہ ہو گئی۔ تو پورے قرآن کو زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے عمومی گز سے رکھی ہے، اس کو قربانی کے ساتھ کرنا، معمولی آزاد کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کبھی صدر کو جلدی بند کرنا پڑے یا پھر چھٹی جلدی لے کر آنی پڑے تو یہ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں یہ قربانی شمار ہوگی، جس قربانی پر اللہ اپنے خزانے سے اتنا دیں گے کہ زندگی بھر کھاتے کھلاتے سمجھا اور ختم ہو کر کے نہیں، تو اس کو نقصان نہیں کہتے جو اللہ کے دین کے لیے کچھ آگے پیچھے کیا جائے، یہ تو قربانی شمار ہوگی اللہ کے یہاں، جس پر اللہ انعامات دے گا۔ دوسرے گھر کے ذریعے سے ہر اس محلے میں کہ جس میں مسلمان ہیں لیکن مسجد نہیں ہے، یا مسجد ہے لیکن اس میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو روزانہ اڑائی گھنٹے کی 1-2 جماعتوں کے ذریعے سے ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ دوسرے گھر کے ذریعے سے 3 دن کی جماعتیں وہاں بھیجنے کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کی 3 دن کی تشکیل کرنا اور اپنے ساتھ ان کو جماعت میں لے کر کے جانا۔ نئے محلوں میں اس وقت میں کام شروع ہوگا جب وہاں کے لوگ جماعت میں نکلیں گے، ان محلے کی مسجدوں میں کام کی شکل اس وقت بنے گی جب وہاں نکلنے والوں کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ تو اچھا کام ہے، ہمارے محلے کے اتنے جوان ہیں جو ان کے ساتھ جا کر ایسی اچھی زندگی بنا کر کے آئے، ان کو روکنا نہیں چاہیے، اپنی مسجدوں میں ایک کام تو ہمارے کرنا چاہیے، تو محلے کے لوگ آپ کو بلائیں گے، اس طرح محنت کی شکل میرے دوستوں بنے گی، تو وہاں کے لوگوں کو 3 دن اپنے ساتھ لے کر کے ان کو اپنے ساتھ میں اچھی طرح کام سے گزارنا تاکہ سارے کاموں کو سیکھ کر آئے اور اس کے بعد 2 مہینے 3 مہینے میں مسجد والا جماعت بن جائے، دوسرا محلہ لے لیں، نہیں بنا تو دوسرے مسجد والوں کو دے کر ہم دوسرا محل لے لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں اللہ اس کو کھڑا کرے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں ہمارے مہینے کا 27 دن کا کیلنڈر، کتنے دن کا پروگرام بنائیں گے؟ 27 دن کا، 27 دن اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے اچھی طرح کرتے ہوئے ان اعمال کے ساتھ میں 3 دن کی جماعت اپنے خود بنا کر کے 3 دن میں اللہ کے راستے میں جانا اور 3 دن جا کر کے وقت پورا کرنا اور اعمال پورے کرنا۔ جب اپنی جماعت خود بنا کر کے جائیں گے تو اس کی تربیت کر کے لائیں گے، اس لیے کہ جو عورت بچہ جلتی ہے وہ بچے کی قدر کو پہچانتی ہے، اس کا بچہ جو ہے اس کے دل میں درد ہوتا ہے اور پڑوسی کا بچہ ہو جس کے سر میں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ پڑوسی کے بچے کے لیے اس کا کوئی لگا ہی نہیں، تو جو جماعت بنانے کی محنت کے ساتھ جماعت کو لے کر جائے گا وہ جماعت کو کام سکھا کر لے کر کے واپس آئے، اس کے لیے اپنی جماعت بنا کر کے خود جانا کہ بھائی جائیں گے انشاءاللہ سارے پورا مجمع ماشاءاللہ ایسا ہے کہ ایک جماعت نہیں کئی جماعتیں بناتا ہے الحمدللہ، تو جماعتیں بنا کر کے اللہ کے راستے میں جانا۔ 3 دن میں میرے دوستوں 2 باتیں، ایک تو وقت پورا کرنا،
کہ بھائی 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے ہوتے ہیں. 72 گھنٹے پورے لگانا. پتہ نہیں کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت اللہ میں رکھے ہم نہیں جانتے. تو تربیت کی طرف سے 72 گھنٹے ایک تو پورے لگانا. دوسرا 72 گھنٹوں میں اعمال پورے کرنا. 72 گھنٹوں میں اعمال پورے کرنا. وقت پورا ہو گیا اعمال پورے نہیں ہوئے تو کام کا پورا نفع نہیں ملے گا. کام کا پورا نفع اس وقت ملے گا جب وقت بھی پورا ہو اور اعمال بھی پورے ہو. تو اب پورے اعمال میں کیا مانا ہے؟ اعمال میں کیا عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات جو کرنے کی ہے، جتنے کرنے کے انفرادی اجتماعی کام ہے، ان سارے کاموں کے ساتھ 3 دن چلہ 4 مہینہ لگانا. انفرادی عمل بھی چھوٹنا نہیں چاہیے اور اجتماعی عمل بھی چھوٹنا نہیں چاہیے. ان اعمال کی پابندی کے ساتھ وقت لگانا. بچنے کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن چلہ 4 مہینہ لگانا. کرنا اور بچنا یہ آدمی کی تربیت کا راز ان 2 چیزوں میں ہے. جیسے علاج کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، دوائی کھانا، پرہیز کرنا. دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا. دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا دکھانے لگے گی. ایسا ہی آدمی کے بچنے کی یہ 2 بنیادیں ہیں، کرنا اور بچنا. تو بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا. کرنے کے سارے کاموں کو کرتے ہوئے 3 دن چلہ 4 مہینہ لگانا. عمل کا بھی چلہ اور 3 دن اور وقت کا بھی 3 دن اور چلہ. ہر عمل کو 3 دن. 3 دن کا تہجد، 3 دن کی تعلیم، 3 دن کے 5 وقت، 3 دن کی صبح شام کی تسبیحات. ہر عمل کو 3 دن، ہر عمل کو چلہ، ہر عمل کو 4 مہینہ. تو آپ یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد میرے دوستوں یہ ہے کہ ہماری جماعت جہاں پر بھی جائے گی، جس طرح اپنے مکان پر ہم نے اپنے ساتھیوں کو اور مکانات کو تقسیم کر کے محنت کیا ہے، وہاں پر بھی اپنے ساتھیوں کو اور گھروں کو تقسیم کر کے ایک ایک گھر پر محنت کرنا وہاں سے جماعت نکالنے کے لیے. اس لیے کہ ہماری نقل و حرکت کی بنیاد بیانات نہیں. امت کو دین معلوم ہے اور دین پر چلنے کے وسائل ہے، لیکن اندر سے دین پر چلنے کی طاقت نہیں. وہ طاقت صرف بیان سے پیدا نہیں ہوتی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے وہ طاقت پیدا ہوتی. اس محنت کے لیے لوگوں کی تشکیل کر کے اس کو اللہ کے راستے میں تیار کرنا. آخری درجے میں 3 دن کی نقل جماعت وہاں سے نکال کر کے آنا، یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام ہے اس مسجد میں جہاں ہم گئے ہیں وہاں مسجد وال جماعت نہیں ہے. تو پہلے دن سے ہمارا فکر ہونا چاہیے کہ 3 دن میں ہم یہاں مسجد وال جماعت بنا کر ان کو کام سلجھا کر پھر یہاں سے نکلیں. اس کے لیے ان کو کھلانا پلانا، جس راستے سے ان کو مانوس کر سکتے ہیں ان کو مانوس کرنا اور اپنے اعمال میں ان کو شریک کرنا. آپ روزانہ مشورہ کریں گے، مشورے میں شریک کریں، تعلیم میں شریک کریں، روزانہ 5 درس کریں گے، ان میں آدمیوں کو اپنے ساتھ شریک کریں. آپ جو ہے وہ صبح شام کی تعلیم کریں گے، اس میں شریک کریں، عمومی گرد میں شریک کریں، جماعت کے نکالنے کی محنت کرتے ہیں اس میں شریک کریں. یہی 5 کام. ان 5 کاموں سے عملی طور پر ان کو گزارنا. جب گزریں گے تو کام کی کچھ نہ کچھ سوئی پوچھ آئے گی. ہمارا کام بہت آسان ہے، سوئی پوچھ آئے گی. دوسرا کام کا نفع ان کے سامنے آئے گا کہ بھائی جماعت آئی تھی تو مسجد میں 20 نمازی تھے، 3 دن جماعت سے محنت کیا تو 40 نمازی ہو. کام کی سوئی پوچھ بھی آئی، کام کا نفع بھی آیا. آخری دن آپ تشکیل کریں گے تو تیار ہو جائے. ان کے اعمال کے وقت نہیں کر لے آپ کی بات بھی زیادہ اللہ اس کو ہوگا. ہو سکتا ہے کل وہ کام شروع کریں، ہو سکتا ہے 3 سال کے بعد کام شروع کریں. جب بھی کام کریں گے اس میں آپ کی محنت کا پورا حصہ ہوگا، اس لیے کہ آپ وہاں سے 3 ڈال کر کے اس لیے مسلمان جماعت بنانا. بنی ہوئی جماعت ہو تو دیکھنا کہ نام کی ہے کہ کام کی ہے، اس کے کیا چیز کی کمزوری ہے. جو کمزوری ہے اس کی دور کرنے کی فکر کرنا، ان کو اپنے ساتھ لگا کر کے آپ کو وہاں پر یہ معلوم کرنا کہ وقت لگائے لوگ کتنے اور حرکت میں کتنے ہیں. تو جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر محنت کر کے، مسامت کر کے، ان کی ہمت افزائی کر کے ان کو محنت کے لیے تیار کریں. اب یہ 3 دن کے اندر میں اعمال پورے ہوئے تو اللہ اس کے راستے سے ہمیں بنائے گئے. جماعت نکالی اللہ کے راستے میں، نئے نئے لوگ جب سارا آتی گئے کہ ہماری کمائی ہوئی. مسجد جماعتیں بنی تو ہماری کمائی ہوئی. مسجد جماعتیں مضبوط ہوئی تو یہ کمائی ہوئی. بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر لگایا تو یہ ہماری کمائی ہوئی. اگر یہ کام نہیں ہوا تو سوال مل جائے گا، لیکن کوئی پائیدار کام نکلنے کے زمانے میں نہیں ہوا. کہ بات میں آ رہی. اس لیے یہ 3ری بنیاد ہے، مسجد جماعت بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے جس کو کام پر اٹھانا، بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جس کو کام پر کھڑا کرنا. ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا، دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. اگر یہ 3 بنیاد
بنیادوں کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو سر بجانے کی بھی فرصت نہیں ہوگی، اتنا کام ہوگا، اور یہ بنیادیں نہیں ہوں گی تو چیز پر فرصت ہی فرصت ہے تکلیف ہے۔ اس لیے بنیادوں کو سامنے رکھ کر چیز پر خوشی کرنا، اپنے ساتھیوں کو بھی کام کر سکھانا، اسی کے ساتھ میں رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہونا اور اچھی نماز پڑھنا، لمبا قیام کرنا، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا، اور اچھی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا۔ اس لیے کہ میرے دوستوں، دین کی محنت سے جسم تیار ہوگا اور آج کے آنسو بہانے سے اس کے اندر میں روح پڑے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں دین کی محنت سے، کسان کی محنت کی وجہ زمین کے اندر میں ہر چلے گا، بیج ڈالیں گے، کھاد ڈالیں گے، اور اس کے رات کو اٹھ کر کے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر میں پانی ڈالیں گے، جس کی وجہ سے وہ دن کی محنت برابر ہو جائے گی۔ تو رات کو اللہ کے سامنے آہوزاری میں رکھنا، میرے دوست، یہ آنسو آگ کے سمندروں کو بجھانے والے ہیں، ان لاکھوں کی بجلی ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ دور کرے۔ اس لیے رات کو اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، ہر جانے والی جماعت کو یہ باتیں سمجھانا، اچھی طرح سمجھانا اور سمجھا کر کے بھیجنا، واپس آنے کے بعد ہدایات کی روشنی میں ان کی کارگزاری دینا۔ ہدایت کی روشنی میں جو باتیں سمجھائی گئی وہ کتنی قابو میں آئی، قابو میں آئی تو الحمدللہ، وہ کمی رہ گئی تو اس کے اوپر اس کو کام کرنے کے بجائے ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا محبت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ ایسا کام کرنے سے تو بہت بڑا نفع ہوگا۔ اس طریقے سے ان کی کارگزاری لینا، واپسی کی بات سمجھانا۔ لیکن میرے دوستوں، یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب 3 دن کے نکلنے کا وقت صحیح کیا جائے۔ عام طور پر 3 دن کی جماعتیں 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے نکلتی ہے، کیونکہ ایسا ہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں، تو وہ کالے ہی کالے آپ سمجھے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ اس سے کبھی بھی روانی کی بات قابو میں نہیں آئی جب تک آپ رات کو ان کو جوڑ نہ لیں، یا آخری درجے میں فجر کی نماز میں جب تک ان کو اپنے سامان کے ساتھ نہ جمع کر لے، جب تک آپ ان کو روانی کی کوئی بات سمجھا نہیں سکتے، اور جب تک سمجھانا قابو میں نہیں آئے گا جب تک محنت اپنی بنیادوں پر کھڑی نہیں۔ اس کے لحاظ سے درخواست ہے کہ یہ 3 دن میں وقت بھی پورا کرے، اعمال بھی پورا کرے، جانے والی جماعتوں کو یہ چاروں باتیں سمجھائے، واقعی میں اس کی کارگزاری لے، اور اس کے بعد میں واقعی کی بات سمجھا کر اس کو کرتا رہا اور نکلنے کا وقت صحیح کرے، جو وہ کرے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ جب ہم کام صحیح کر دیں گے تو اللہ نتیجہ اچھا نکالے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہمارے بس میں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اب نماز کی تیاری